بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی دلچسپ مضمون پیش کرنے والی ہوں۔ آج کا مضمون بخل کی مذمت کے بارے میں بیان کروں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخل کی مذمت کے بارے میں بہت سی احادیث بیان فرمائی ہیں، جن میں سے کچھ احادیث جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث سنتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک تو بخل، دوسری بدخلقی۔ یعنی کوئی شخص مومن ہو کر بخیل بھی ہو اور بدخلق بھی، یہ مومن کی شان ہرگز نہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اسی سے ہاتھ دھو بیٹھیں کہ جیسا ہر خوبی دوسری خوبی کو کھینچتی ہے، ایسے ہی ہر عیب دوسرے عیب کو کھینچتا ہے۔ دوسری حدیث میں اس سے بھی بڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شوق یعنی بخل کی اعلیٰ قسم ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کہ ان دونوں چیزوں کا اجتماع گویا ضدین کا اجتماع ہے، جیسا کہ آگ اور پانی کا جمع ہونا، کہ جون سی چیز غالب ہوگی وہ دوسرے کو فنا کر دے گی۔ اگر پانی غالب ہے آگ کو بجھا دے گا، آگ غالب ہے تو پانی کو جلا دے گی۔ ایسے ہی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے منافی ہیں۔ جون سی چیز غالب ہوگی رفتہ رفتہ دوسروں کو فنا کر دے گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ کوئی ولی ایسا نہیں ہوا جس میں اللہ جل شانہ نے یہ دو عادتیں پیدا نہ کر دی ہوں، ایک سخاوت، دوسری خوش خلقی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کا کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو سخاوت کا عادی نہ بنایا گیا ہو، اور بہت ظاہر بات ہے کہ اگر اللہ جل شانہ سے تعلق اور محبت ہے تو اس کی مخلوق پر خرچ کرنے کو بے اختیار دل چاہے گا، کہ محبوب کے عزیز و اقارب کی خاطر محبوب محبت کے لوازمات سے ہے، اور جب مخلوق اللہ کی عیال ہے تو ان پر خرچ کرنے کو دل ضرور چاہے گا، اور اس کے عیال میں بھی جس کا تعلق اس کے ساتھ جتنا زیادہ قوی ہوگا اتنا ہی اس پر خرچ کرنے کو زیادہ دل چاہے گا، اور اگر نہ چاہے تو معلوم ہوا کہ مال کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ دوسری حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جنت میں نہ تو چال باز دھوکے باز داخل ہوگا، نہ بخیل، نہ صدقہ کر کے احسان رکھنے والا۔ علماء نے ارشاد فرمایا کہ ان صفات کے ساتھ کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اگر کسی مومن میں یہ بری صفات خدا نخواستہ پائی جاتی ہوں گی تو اول تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں ان سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے، اور اگر یہ نہ ہوا تو اول جہنم میں داخل ہو کر ان صفات کا تنکیہ ہونے کے بعد جنت میں داخل ہو سکے گا۔ لیکن جہنم میں داخل ہونا چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے ہو، کیا کوئی معمولی اور آسان کام ہے؟ دنیا کی آگ میں تھوڑی دیر کے لیے ڈالا جانا کیا اثرات پیدا کرتا ہے، حالانکہ یہ آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگ کیا کچھ کم ہے؟ یہ تو خود ہی بہت کافی اذیت پہنچانے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس سے 69 درجے بڑھی ہوئی ہے، یعنی کہ اتنی تیز آگ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جہنم میں سب سے کم عذاب والا شخص وہ ہوگا جس کو جہنم کی آگ کی صرف 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور ان کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے جوش مارے گا جیسا کہ ہنڈیا آگ پر جوش مارتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ جل شانہ نے جنت عدن کو اپنے دست مبارک سے بنایا، پھر اس کو آراستہ اور مزین کیا، پھر فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان میں نہریں جاری کریں اور پھل اس میں لٹکائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی زیب و زینت کو ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے عرش پر بلندی کی قسم، تجھ میں بخیل نہیں آ سکتا۔ تیسری حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کی دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے تھے۔
مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کے رب کی قسم وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کون لوگ؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے پاس مال زیادہ ہو، مگر وہ لوگ جو اس طرح خرچ کریں، اپنے دائیں سے، اپنے بائیں سے، اپنے آگے سے، اپنے پیچھے سے، لیکن ایسے آدمی بہت کم ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے ہیں۔ ان کو دیکھ کر یہ ارشاد حقیقتاً ان کی تسلی تھی کہ اپنے فقر و زہد پر کسی وقت بھی خیال نہ کریں۔ یہ مال و متاع کی کثرت فی ذاتی کوئی محبوب چیز نہیں بلکہ بڑے خسارے اور نقصان کی چیز ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ جل شانہ سے غفلت کا سبب بنتی ہے۔ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ بغیر تنگ دستی کے اللہ کی طرف رجوع بہت ہی کم ہوتا ہے۔ البتہ جن لوگوں کو اللہ جل شانہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اور وہ ضرورت کے مواقع میں جہاں اور جس طرح ضرورت ہو چاروں طرف بخشش کا ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کے لیے مال مضر نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ ایسے آدمی کم ہیں۔ عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ جہاں مال کی کثرت ہوتی ہے، فسق و فجور، آوارگی، عیاشی اپنے ساتھ لاتی ہے، اور بے محل خرچ کرنا، نام و نمود پر صرف کرنا تو دولت کے ادنیٰ کرشموں میں سے ہے۔ بیاہ شادیوں اور دوسری تقاریب پر بے جا اور بے محل ہزاروں روپیہ خرچ کر دیا جائے گا، لیکن اللہ کے نام پر ضرورت مندوں اور بھوکوں پر خرچ کرنے کی گنجائش ہی نہ نکلے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو لوگ دنیا میں زیادہ مال دار ہیں وہی لوگ آخرت میں کم سرمایے والے ہیں، مگر وہ شخص جو حلال ذریعے سے کمائے۔ حقیقت میں مال اس کے لیے زینت اور عزت ہے جو اس کو ادھر ادھر خرچ کرے، اور جو گن گن کر باندھ کر رکھے اس کے لیے یہ ہر قسم کی آفت کا پیش خیمہ ہے، اس کو بھی ہلاک کرتا ہے اور خود بھی اس کے پاس سے ضائع ہوتا ہے۔ یہ بے مروت کسی شخص کو دنیا یا دین کا فائدہ اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک اس کے پاس سے جدا نہ ہو۔ امید ہے کہ آج کا مضمون آپ کو اچھا لگا ہوگا، تو پلیز اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔